الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ ایک عالمگیر انقلاب تھا آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین سے ابھرا۔ وہ اتنا بڑا ریولیشن تھا کہ تاریخ میں اس سے بڑا ریولیشن کبھی نہیں آیا۔ وہ ایک شخصیت تھی 14 صدیوں کے بعد بھی اپنا انفلوئنشن آج بھی اپنا اثر باقی رکھتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مدینہ طیبہ والوں کے لیے بلکہ پورے عالم عرب کے لیے یہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ تاریخ میں ایسا انقلاب دیکھنے کو نہیں ملا۔ بہت ساری انقلابی شخصیات آئی ہیں دنیا میں، بہت سارے لوگوں نے ماحول کو بدلا ہے، سیاسی شخصیات بھی ہیں اور مالی نظام کی شخصیات بھی ہیں، جیسے سیکولرزم بھی آیا اور اس کے علاوہ دیگر جو شعبے مشہور ہوئے، تو کچھ نہ کچھ انقلاب لے کر آنے والی شخصیات تھیں، لیکن ان کا انقلاب ان کے زمانے تک محدود رہا، زیادہ دن تک نہیں چل سکا۔ رشیا میں انقلاب آیا، سوویت یونین ٹوٹ کر کے بکھر گئے، اور اس انقلاب کے بعد وہاں پر جو حکومتیں رہی وہ چند سالوں تک اس نظریے پر قائم رہی۔ چائنا میں ایک انقلاب آیا جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، وہاں جمہوریت نہیں، ڈیموکریسی نہیں۔ یہ بھی انقلاب جب آیا تو اس انقلاب لانے والے شخص کی تاریخ زیادہ دن تک نہیں رہی، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ایسا تھا جو صرف تخت کے لیے نہیں تھا، صرف کرسی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اوروں کا جو انقلاب ہے وہ نظام اور مادے بدلنے کے لیے، لیکن رسول پاک کا جو انقلاب تھا وہ سیدھے انسان کی روح کو بدلنے کے لیے تھا۔ جب جڑ ہی تبدیل ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے والی ہر شاخ ہری بھری ہی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، روایات یہ بتاتی ہیں کہ صرف 6 لوگوں کو قلم پکڑنا آتا تھا، 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، باقی عرب لوگ زیادہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ وہاں پر ذہن بہت تیز ہوتا تھا، ہر چیز وہ لوگ محفوظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کتنے دن گزارے؟ 10.5 سال کا عرصہ ہے۔ 10.5 سال کے عرصے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر کون سا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جب آپ کی وفات ہو رہی تھی، جب آپ آئے تھے 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، آپ کی وفات کے سال 80,000 لوگوں کو قلم پکڑا دیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کو اتنا تیز عام کیا کہ دنیا کی کوئی سوسائٹی اور کوئی سنستھا، کوئی تنظیم اتنی تیز ترقی اور اتنا تیز ریولیشن نہیں لا سکتی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کی روحوں کو بدلا جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے۔ ان کا فخر تھا کہ جو جتنی پرانی شراب کا مالک ہے وہ اتنا ہی مالدار سمجھا جاتا۔ جس کے پاس 50 سالہ شراب ہے، 40 سالہ شراب ہے، وہ فخر کرتا تھا کہ میرے گھر میں اتنی پرانی شراب ہے۔ اور شراب کے بعد شراب، شراب کے بعد شراب، ایک پرانی استعمال ہو جائے تو دوسری کا نمبر آ جائے،
उन लोगों के दरमियान रेवोल्यूशन लाना मामूली बात नहीं, इनकलाब लाना मामूली बात नहीं। वहाँ ऐसे लोग थे जो कमाना कम लूटना ज्यादा जानते थे, और फ्री में खाने वालों की आदत तो देखें। सूद के कारोबार से आज़ादी और मुक्ति हासिल करना मामूली बात नहीं। हमारी हजारों तकरीरें होती होंगी, लोगों की नसीहतें होती होंगी, लेकिन जिसे बदलना है बदलते हैं, लेकिन जिसे उसी पर कायम रहना है कायम रह जाते हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क्या तासीर थी। हजरत अनस फरमाते हैं, मैं छोटी उम्र का था, कहबा खाने में लोगों को शराब भर करके देता था। शराब हराम नहीं थी उस वक्त इस्लाम में। मैं प्यालों में शराब भर कर देता था। एक शाम लोग शराब के प्याले अपने हाथों में लिए बैठे थे। अचानक बाहर गलियों से आवाज आई, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमल ख़मर या अय्युहल मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आज के दिन से शराब हराम हो गई है। हज़रत अनस फरमाते हैं, जिसका प्याला मुंह के करीब था उन्होंने वहीं से प्याला छोड़ दिया। जो आधी पी चुका था बाकी गिरा दिया। जिसके पास भरे मटके थे उन्होंने मटके तोड़ दिए। इतना कि हजरत अनस फरमाते हैं, वो पहला दिन था जो मैंने मदीने में देखा, मदीने की हर नाली गटर शराब से बह रही थी। एक ऐलान आया था मेरे आका का, हर घर से शराब को इस तरह से निकाला गया जैसे कि कोई खबीस और नापाक चीज को अपने जिस्मों से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए। वो दिन था हज़रत अनस ने जो फरमाया, उस शाम सारे मटके टूट गए, शराब तो बही, लेकिन जिस आले में शराब रखी जाती वो आले तक नहीं रखे गए, वो प्याले तक नहीं रखे गए, शराब सब बह तो गई। वो तारीख है। और आज 14 सदियां हो गई, दोबारा शराब का कतरा मदीने के अंदर दाखिल नहीं हुआ। ये रेवोल्यूशन है, ये इनकलाब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला है। किसे बदला है? जिस्म को नहीं बल्कि रूह को बदल दिया है। जिसकी रूह तब्दील हो जाए तो फिर उसे ज्यादा नसीहतों की जरूरत नहीं होती, वो हर अच्छी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी ऐसे भी आए जिन्होंने कहा, ज़माने जाहिलियत की 2 चीजें ऐसी हैं, उनमें से एक को याद करके मैं हंसता हूँ और एक को याद करके रोता हूँ। हुजूर ने पूछा कि क्या, कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं? वो कहते हैं, एक बात तो ऐसी है कि हम आटे के बुत बनाते थे, अपने साथ सफर में रख करके चलते थे, इबादत करते थे उनकी, और अगर भूख लग जाए दरमियानी रास्ते में उन्हीं बुतों को हम तोड़ के खा भी लेते थे, पका लेते थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज इस्लाम में आने के बाद मुझे ज़माने जाहिलियत की उस बुरी रस्म को याद करके हंसी आ जाती है। हम किस कदर कमाकल थे कि अपने हाथों से बनाए हुए आटों के माबूद रखते थे और उन्हीं को तोड़ के खा भी जाते थे। दूसरी बात यह है कि जिस बात को याद करके मुझे रोना आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माशरे में लड़की का पैदा होना ऐब समझा जाता था। जिस घर में लड़की पैदा हो जाए वो घर से बाहर नहीं निकलता था, शर्म से मुंह छुपाता था, इसलिए कि किसी को दामाद बनाना वो अपने लिए तजलील समझते थे, जिल्लत वाला काम समझते। वो साहबी कहते हैं, इस जिल्लत की वजह से, इस तजलील आमीज लहजे को जो माशरे में मैंने देखा है, इसकी बुनियाद पर मैंने खुद अपने हाथ से मेरी 6 बेटियों को दफन किया है। 6 बेटियों को मैंने जिंदा कब्र के अंदर दफन किया है। 5 तो ऐसी थी कि पैदा होते ही दफन हो गई, 6ठी ऐसी कि मेरी गैर मौजूदगी में पैदा हुई, कुछ बड़ी हो गई, उसकी माँ ने दफन नहीं किया था, छुपा रख लिया था, लेकिन बाद में जब मुझे खबर हो गई तो वो कुछ आवाज निकालने के काबिल हो गई थी, बात करने के काबिल हो गई थी। उस जमाने की जिहालत की गैरत ने मुझे गवारा नहीं किया कि मैं सारे लोगों के दरमियान लड़की को पालूं, इसलिए कि लड़की का होना वहां ऐब था। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं उस नन्ही सी बच्ची को जो बोलती भी थी मैं लेकर गया वहीं पर जहां बच्चियों को दफन किया जाता था, अपने हाथ से मैंने गड्ढा खोदा और उस बच्ची को मैंने गड्ढे में डाल दिया। वो पुकारती रही, उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर बहुत सारे ढेले डाल दिए, पत्थर डाल दिए, मिट्टी से बंद कर दिया। आखिर वक्त तक उसकी आवाज मुझे आती रही, लेकिन उसके बाद
اللہ نے آپ کے ذریعے سے احسان کیا کہ مجھے دولت اسلام عطا کیا، دولت ایمان عطا کیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی جہالت کی اس پرانی رسم کو یاد کر کے کبھی روتا ہوں، میں کیسا کٹھور باپ تھا کہ اپنے گود میں پیدا ہونے والی بچی جس کا گلا گھونٹ کر کے ہم نے خود قبر میں دفن کیا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بدولت اللہ نے ہماری روحوں میں تبدیلی عطا کی۔ اب ان صحابہ کا حال کیا تھا، ان کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک خاتون جو مدینے کی یہودی عورت ہے، یمن جانا چاہتی ہے، انہی دو نوجوان صحابہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگراں بنا کر کے بھیج دیا۔ وہ یمن تک چلی گئی خاتون، لیکن ان دو جوانوں نے سر اٹھا کر اونٹ تک اس عورت کو دیکھا نہیں۔ مدینے سے لے کر یمن تک اس خاتون کو پہنچایا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس خاتون نے کہا، میں مدینہ تو اس لیے چھوڑ آئی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ مسلمان کہیں میری عزت پر حملہ نہ کر دیں، میں اکیلی رہ گئی تھی، میرا خاندان نہیں تھا، میں یمن میں اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے آ گئی تھی، لیکن اے یمن والوں تم گواہ رہو، محمد کے جو غلام ہیں وہ عورتوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ میں نے پورے راستے بھر ان جوانوں کو دیکھا، ایک نظر اٹھا کر کے انہوں نے میری طرف نہیں کیا، اور مجھے جو جو ضرورت ہوتی تھی راستے میں ہر ضرورت کا میرا خیال کیا، لیکن کبھی نظر بھر کر مجھے دیکھا نہیں۔ اور وہیں سے وہ خاتون کہتی ہے، تم سب گواہ ہو جاؤ، جہاں میری عزت کی حفاظت ہے اسی دین میں میں بھی داخل ہوتی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا ریگولیشن ہے، انقلاب ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہ آ سکی جو اتنا بڑا انقلاب لائی ہو۔ مدینہ طیبہ میں آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چند سو کی تعداد تھی، 200 کے قریب مسلمان تھے، لیکن 10 سال کے اندر، 10.5 سال کے اندر وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کا ایک ایسا سمندر جمع کیا، ایسا سمندر جمع کیا جن میں سے ہر ایک آسمان کا مہ کامل بن کر نکلا ہے۔ ہر ایک صحابی اپنی جگہ پر عظمت والا ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ میں اس ریولیشن کی بات کر رہا ہوں، ہم پڑھا رہے ہیں، کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی دوسرا عالم دین ہوگا، اس نے پڑھایا ہوگا، شاگرد بنائے ہوں گے، لیکن سارے شاگردوں میں 4-5 پر وہ فخر کر سکتا ہے، 10-12 پر فخر کر سکتا ہے۔ میرے اتنے سارے شاگردوں میں چند لائق نکلے ہیں، یہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی استاد پروفیسر لے، اس کے شاگردوں میں چند ماہر نکل سکتے ہیں، چند قابل نکل سکتے ہیں، لیکن دنیا کا تنہا وہ استاد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے ہر شاگرد کو آسمان کا ستارہ ہونے کی اللہ کے رسول نے خود بشارت عطا کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک مشعل ہدایت ہے، ان میں سے ہر ایک کتنے ہیں وہ 10.5 سال کے اندر جو 200 صحابہ کی موجودگی میں آئے رسول تھے۔ 200 صحابہ کی موجودگی میں آنے والے وہ رسول جب وفات ہو رہی ہے میرے آقا کی، اس وقت 1,20,000 صحابہ موجود ہیں۔ 1,20,000 کے دلوں کے اندر موجیں مارتا ہوا عشق رسول کا سمندر ہے۔ رسول پاک پر جان فدا کرنے والے جذبے 1-2 کے اندر نہیں، 1,20,000 کے اندر ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ ریولیشن کیسا تھا، وہ انقلاب کیسا تھا؟ اللہ تعالی ہماری زبانوں میں وہ اثر دے کہ ہم روحوں کو تبدیل کر سکیں۔ جسم بدلنے والی جماعتیں بہت آئیں، جسم کو تبدیل کرنے والی بہت ساری تنظیمیں آئیں۔ اے اللہ ہمارے درمیان وہ کوئی قائد بھیج، ایسا کوئی شیخ ہو جو میرے چہرے کو نہیں میرے دل کو تبدیل کر دے۔ ہمیشہ دعا بھی یہی کرتے رہو، اس لیے کہ آج زمانہ فتن کا ایسا ہے کہ لوگ تمہیں ہر طرح سے اوپر سے بدل کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ڈسپلین کے اعتبار سے ہمارے سب کے کپڑے ایک ہو سکتے ہیں، ٹوپیاں ایک ہو سکتی ہیں، جوتے ایک ہو سکتے ہیں، ہم ظاہری زیب و زینت کو سنوار تو سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر سوسائٹی، تنظیم، کمیٹیاں، تحریکیں، تنظیمیں
یہ سب کر سکتی ہیں، لیکن شاید و باید کوئی ایسا ہوگا جو رسول پاک کی درسگاہ کا پروردہ ہوگا، وہاں کا پلا ہوا ہوگا۔ وہ جسم ہو سکتا ہے نہ بدلے، لیکن روح کو دل سے بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا کے پاس پڑھنے والے، بیٹھنے والے صحابہ میں کچھ ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک کپڑا ہے، تہبند ہے، صرف ایک تہبند ہے، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر تک نہیں۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جن کے پاس دو لباس ہیں، سلے ہوئے نہیں، بغیر سلے ہوئے، جس طرح احرام ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہماری یہ قیمتی جبے اور ہماری شیروانیاں ان کی ایک تہبند کے برابر ہو سکتی ہیں؟ ان کے چادر تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ وہ سادے لباس میں ہی رہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ریولیشن، جو انقلاب لایا، وہ کپڑوں کا انقلاب نہیں تھا، وہ روح کا انقلاب تھا، روح کا انقلاب تھا۔ آپ دیکھیں 3 دن میں ایک مرتبہ ایک کھجور کی گٹلی چوس کر رہنے والے ابو ہریرہ جب رسول پاک کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، علم کا اتنا ذخیرہ کہ آج شریعت اسلامیہ کے 80 لاکھ کے قریب مسائل حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیے ہوئے ہیں، حدیثیں ان سے روایت کی ہوئی ہیں۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آنے والے ایک صحابی رسول حضور کے ایک شاگرد کا یہ حال ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی حضور کو زیادہ زمانہ انہوں نے نہیں پایا، بچپن میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ آپ کی عمر غالباً 12-13 سال تھی جب حضور وفات پا چکے تھے۔ 13 سال کا یہ شاگرد، لیکن جب قرآن اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اے لوگوں، قرآن کا اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں، میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے علم کا سمندر عطا کیا۔ 13 سال کی شاگرد کے اندر علم کا وہ سمندر، اور حیدر کرار کی بات نہ پوچھو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور پاک کے وہ پروردہ ہیں، قرآن پاک تو دور کی بات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے صرف اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو تفسیر اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ 70 اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے گا، 70 اونٹوں پر یہ تفسیر رکھنی پڑے۔ ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے کون سے ذخیرے ان کے سامنے کھولے تھے، کون سے خزانے کھولے تھے۔ آج افسوس اسی بات کا، آج کی میلاد میں یہ کہنا چاہوں گا، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رسول پاک کا سب سے بڑا انقلاب علم کا انقلاب تھا، لیکن 14 صدیوں کے بعد سب سے زیادہ جاہل اسی رسول کی امت نظر آ رہی ہے۔ سب سے زیادہ بے پڑھی لکھی یہی قوم نظر آتی ہے۔ ان پڑھوں میں ہمارا شمار، نہ لکھنے والوں میں ہمارا شمار، اکثر تھم امپریشن والے بہت ہمارے درمیان۔ یہ تو امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نقش پر نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یہ حال تھا کہ باہر یورپ کے لوگ رسول پاک کے شاگردوں کو دیکھ کر فخر کرتے تھے۔ وہاں کا ہر بچہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، یورپ میں تو صرف بادشاہوں کے بچے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عام لوگوں کا تو تعلیم کا حق بھی نہیں تھا، جو رائٹس آف ایجوکیشن ہوتا ہے یورپ میں یہ تھا ہی نہیں، وہاں صرف اور صرف مالداروں کے پاس تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، بلکہ یوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض قرار دیا۔ تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے، اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل کرو، کتنی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کتنی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ آج حیرت کی بات ہے، ہم میں سے اگر 1000 ہو تو شاید ایک ان کے بیچ میں عالم ہوگا، یا اس سے بھی کم نسبت ہوگی جو مسائل جانتا ہو، لوگوں کو مسائل بتا سکے، ورنہ عوام الناس کا حال تو یہ ہے، انہیں حرام کی طرف بھی بلائیں تب بھی عمل کر لے، حلال کی طرف بلائیں تب بھی عمل کر لے۔ حاطب اللیل اس کو کہا گیا ہے، رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی مثال جاہل کی ہے، جاہل آدمی رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے، کیوں؟ رات میں ٹوکرا لے کر جو لکڑیاں جمع کرتا ہے اسے دکھتا تو کچھ نہیں، لکڑیاں بھی رکھتا ہے، کنکر بھی، پتھر بھی، جو ہاتھ میں آئے گوبر بھی، سب ڈال لے گا اپنے ٹوکرے میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا جمع کر رہا ہے۔ جاہل کی مثال ایسی ہے، حلال بھی کرے گا، حرام بھی کرے گا، واجب بھی کرے گا، مکروہ بھی کرے گا، سب کچھ کر جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں۔
جہالت اسلام کے لیے سب سے بڑا داغ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہتے ہیں، اور اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں۔ اسلام کا اپوزٹ ہے دور جہالت۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام سے پہلے کفر ہو، اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہے، لیکن یہاں اتنا اپوز کیا گیا ہے جہالت کو کہ اسلام کا اگر سب سے بڑا اپوزٹ کچھ ہے تو جہالت ہے، نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، یہ اسلام کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اس اپوزٹ کو تم اپنے سینوں میں پال کر رکھے ہو آج۔ بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا، اپنے گھروں کو علمی ماحول سے دور رکھنا، یہی تو ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور جم بھی جاتا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ جہالت۔ اگر تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے بہرہ مند ہو، آج کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں علم حاصل کرنے سے روکتی؟ کون سی چیز ہے؟ اگر تم شکایت کرتے ہو مدرسے نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو علماء نہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو استاد نہیں، تم سب کے ہاتھوں میں آج موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اس میں ساری کی ساری کتابیں اسلامی موجود ہیں، قرآن کی ساری تفاسیر، حدیث کی ساری کتابیں، اور اگر تم کہو کہ عربی نہ سمجھ میں آئے، ٹرانسلیٹڈ چیزیں موجود ہیں۔ خود میرے عزیزو، ہمارے پاس جو لائبریری ہے، ایک چھوٹا سا ایپ ہوگا، 32,000 کتابیں ایک موبائل میں لے کے ہم چلتے ہیں۔ جب ضرورت ہو کتاب کھولی، پڑھ لیا۔ زمانہ اتنا عروج پر آ چکا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمانے کا کوئی آدمی اللہ کے پاس بہانہ نہیں کر سکے گا، عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ اے اللہ، میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی استاد ہی نہیں ملی، اے رب میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی عالم ہی نہیں آیا۔ تم تو عذر نہیں کر سکو گے، کم سے کم یہ بات یاد رکھو، پکڑ ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا میں نے تو اپنا رسول بھیجا تھا اس لیے کہ علم عام ہو، تم نے تو علم کے سارے دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند کر۔ عزیزان گرامی اوقات، اس ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں جو علمی انقلاب تھا، روحانی انقلاب تھا۔ اب ایک بات اور، جب لائٹ آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں۔ لائٹ بند ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار پہ کیا ہے، زمین پہ کیا ہے، چھت پہ کیا ہے۔ لائٹ روشن کرو، ہر جگہ نظر آنے لگی۔ اسی طرح کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس انسان کے اندر آ جائے تو پھر اسے سب خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں۔ حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، غلاظت کیا ہے، علم کی روشنی میں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، اور جاہل اندھیرے میں ہاتھ پیر چلاتا رہتا ہے۔ کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں آئی ہے صرف جہالت کی وجہ سے۔ دیکھا دیکھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تقلید جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میں نے شروع میں اپنے تقریر کے یہی عرض کیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش ثریا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بتوں سے آزادی دلا کر ایک خدا کی طرف لانا معمولی بات نہیں، لیکن رسول پاک نے یہ کام علم کے ذریعے فرمایا۔ علم کے ذریعے جب بندے کے پاس علم ہو تو آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ جاہلوں سے کیا مناظرہ ہوگا، جاہلوں سے کیا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، وہ اپنی ہی ہانکتا رہے گا۔ لیکن جس کے پاس علم آ جائے وہ دلیلوں کو سمجھتا بھی اور دلیلوں کو ایکسپٹ بھی کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کے علم کو عام کیا۔ جب وہاں مکہ والے اور مدینے والے اس علم کو دیکھ رہے تھے جو رسول پاک کی زبان سے نکل رہا تھا، تب انہوں نے رسول پاک کی دلیلوں کو بھی ایکسپٹ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اتنی آسانی سے سب اسلام میں نہیں آئے۔ بعض وہ صحابہ ہیں جو آمنا صدقنا کہہ کر آ گئے، لیکن اکثر تو ایسے ہیں جنہوں نے جانچا، پرکھا، امتحانات لیے کہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں۔ برسوں سے تو پوجا چل رہی ہے، ماں باپ دادا دادی سب کر رہے تھے، انہوں نے اگر آج انکار کیا ہے تو دلیل تو دے کے پوچھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ڈیبیٹ کے لیے کئی لوگ آئے، آپ ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے خداؤں کا کیا برا ہے، ان کیا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علمی انداز میں ان کا
علمی انداز میں ان کی اصلاح کی. کیسے؟ بعض مقامات پر اپنے معجزوں کے ذریعے، بعض مقامات پر اپنے عقلی دلائل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے ایکسپٹ کیا. آج اسی بات کی ضرورت ہے. جب تم علم سے کورے ہو تو دوسرے کو کیا اسلام دے سکو گے؟ دوسرے کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکو؟ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کے ہاں مٹکے خالی ہیں، گھڑے خالی ہیں، اور جو دشمن اسلام ہے وہ سمجھتا ہے ان کی زبانوں سے صرف جہالت نکلے گی اور کچھ نہیں. علمی طریقے سے رد ہو تو آج بھی دلائل کے سامنے دنیا مجبور نظر آئے گی، مجبور ہوگی. عزیزان گرامی وقار، میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ریولیشن کو چاہتا ہوں کہ آپ روح کا انقلاب لے آؤ، روح کی تبدیلی لے آؤ. چہرے بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ داڑیاں تو رکھ لیے لیکن ان کے روح کی گندگی جا نہ سکی. بعض لوگ امامے اور لباس تو صاف کر لیے لیکن اندر کے برے کرتوت جا نہ سکے. یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کنویں میں کتا مرا پڑا ہے، آپ نے پانی تو پورا خالی کر دیا، مرے ہوئے کتے کو اسی میں چھوڑ دیا. تو پھر جب پانی آئے گا اس کتے کی مرے ہوئے بدبو آتی رہے گی. یہاں لباس تبدیل کرنا، صرف داڑھی رکھ لینا، صرف امامہ پہن لینا یا صرف ظاہر کو سنبھال لینا اسلام کا یہ تقاضا نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود جو غلاظتیں ہیں، جو حرام کی خواہش کرتی ہے، جو تمہارا نفس برائیوں کی طرف توجہ کرتا ہے، اس چیز کو پہلے صاف کریں، پھر آپ جسم پر کچھ بھی کپڑا رکھیں، اللہ رب العزت تمہارے زبان پر اثر پیدا کرے گا. اس لیے کہ اب یہ بات زبان سے نہیں دل سے نکلے گی. آپ روح کی تبدیلی کی طرف توجہ کریں، روح کی تبدیلی. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسیحا بنایا، شاید نے یہی کہا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مسیحا بنایا. بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک سفر پر ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی پیٹ کے درد سے تڑپ رہا تھا. صحابہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے. ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر پھونک دیا، اس کو پیٹ کا درد چلا گیا، ختم ہی ہو گیا، صحیح ہو گیا. سارے صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا حکیم ہے، تو کیا معالج ہے، طبیب ہے، کیا کیا تو نے؟ اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ بڑی تکلیف میں تھا جس کے آئے لوگ مہمان تھے، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر پھونک دیا، اس کا پیٹ صحیح ہو گیا. لیکن صحابہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں لے لیتے تھے. سارے صحابہ ان کے اوپر جرح کرنے لگے، یہ کام کیا تجھے رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یا خود سے کیا؟ اس صحابی نے کہا نہیں، حضور نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، میں نے خود کیا. پکڑ کر لے چلے حضور کی بارگاہ. کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھونک مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہیں سے اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگان دین کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ صحابہ آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے آج ایک عجیب و غریب عمل کیا. کہا کیا کیا؟ ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا. حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. میرے صحابی نے جو کیا بالکل صحیح کیا. عزیزان گرامی وقار، سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھیں، بہت سارے لوگ پڑھیں، پھونک ماریں، کتنوں کا درد جائے گا. یہاں کیا ہے؟ زبان کی تاثیر ہے. جب دل اندر سے پاک ہو، زبان سے جو نکلے وہ اثر رکھتا ہے. محبوب الہی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بچیوں کی شادیوں کی شکایت کی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ نہیں ہے، آپ کچھ رحم فرمائیں. انہوں نے 2-3 ڈھیلے اٹھائے اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر کے دیا، اس کے ہاتھ میں دیا. تو بندہ کہتا ہے میں گھر لے کر گیا، وہ ڈھیلے تو دیکھا وہ سونے کے تھے، گولڈ تھے. میں نے بیچا، شادی کی، لیکن فارمولا تو مل گیا تھا. اس نے بھی اپنے گھر میں ڈھیلے اٹھائے اور قل هو اللہ پڑھنے لگا. 1000 بار پڑھ لیا، ڈھیلا تو ڈھیلا ہی تھا، کچھ نہیں ہوا. دوسرے دن وہ آیا محبوب الہی کے پاس، کہا آپ نے اس دن مجھے جو دیا تھا کیا پڑھ کے دیا تھا؟ کہا قل هو اللہ پڑھ کے دیا تھا. کہا میں کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا تھا شیخ محترم؟ محبوب الہی نے کہا 3 بار پڑھا تھا. کہا میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا بدلا ہی نہیں.
ڈھیلا بدلا ہی نہیں، ویسی ہی ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا جا پہلے اپنی روح بدل لے، ہر چیز بدل جائے۔ اپنا دل بدل لے، اللہ تیری زبان سے ہر چیز کو بدل دے گا۔ آپ کی تاثیر جو ختم ہوگی تو روح کے بدلنے سے۔ آپ نے اپنی روح کو اور اپنے قلب کو غلاظتوں میں اگر رکھا ہے تو زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی جو دلائل الخیرات شریف کے مصنف، وہ کہتے ہیں درودوں کا مجموعہ انہوں نے لکھا ہے، کتاب لکھی۔ ہم سفر پر تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، ٹائم ختم ہو رہا تھا، کنواں قریب میں تھا، وضو کرنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ہم پریشان تھے ساتھی لوگ۔ ایک چھوٹی سی 10 سال کی بچی آئی، اس سے کہا بیٹا تمہارا گھر قریب ہے تو بکیٹ کچھ لے آؤ، ڈول لے آؤ، پانی نکال کر ہم وضو کرنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا پانی چاہیے، وہ گئی اس کنویں کے پاس کھڑی ہو کر اپنا تھوک ڈالی، تھوک دیا اسے اور پانی جوش مار کر اوپر آیا۔ ان لوگوں نے وضو کیا۔ سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے بچی کو روک لیا، بیٹا رک جا، ہم نماز پڑھیں گے، بعد میں تجھ سے بات کریں گے۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کون سا وظیفہ کرتی ہو، کون سا عمل کرتی ہو، تمہارے تھوک سے کنویں کا پانی اوپر تک کیسے آیا؟ وہ بچی کیا کہتی ہے کوئی وظیفہ نہیں، میرے باپ نیک ہیں، انہوں نے صرف اتنی تربیت کی ہے کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، حرام کبھی نہیں کھانا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، حرام کبھی نہ کھانا۔ ان دو چیزوں پر ہمارا عمل ہے، اللہ رب العزت نے زبان میں اثر رکھا ہے۔ عزیزان اکرامی یہ کرامات کی دنیا، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کرامات بعض اولیاء کو دی گئی ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن تمہارے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کنویں کا پانی باہر آ جائے، سمندر کا پانی ہٹ جائے، یہ کرامات الگ ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے تم ادھر سے زبان سے ایک کلمہ بولو، سامنے والے کا دل بدل جائے، اس کے دل میں انقلاب آ جائے، یہ تمہاری کرامت ہے، یہ تمہاری کرامت۔ لیکن کب ہوگا؟ جب تم خود اپنے آپ کو بدلنے کی سوچو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو فکر جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا، نہ ہو فکر جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مختصر سا عرصہ جو ہمارے درمیان رہا ہے پوری کائنات میں تیزی سے آج سنا کر کے آپ کے سامنے سے بارگاہ مصطفیٰ میں التجا بھی کروں گا۔ وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین 14 صدیاں پہلے، آج سے 1400 سے 42 چل رہا ہے، اس کو اور 53 ملا لیں، اس کے ساتھ اور 53 ملا لیں، یعنی تقریباً 1495 کے سال کے قریب ہو گیا۔ اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ہی کا دن تھا جو فرش گیتی پر تشریف لائے۔ وہ آمینہ کا در یتیم، وہ عبداللہ کا نور نظر، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ در یتیم جب گھر تشریف لایا تو ایسا گھر تھا کہ باپ پہلے سے نہیں ہے، ماں اکیلی ہے، معاوضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتی، دایا کے ہاتھ میں دے دیا حلیمہ سعدیہ کو، یہ کہہ کر کے کہ 2 سال دودھ پلائے گی، اجرت کی تمنا مت رکھنا، میرے گھر میں مال کی بڑی شدت کی کمی ہے، اس بچے کا باپ نہیں، یہ یتیم بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ لے گئی، لیکن برکات پہ برکات انہوں نے دیکھا ہے، رسول پاک کو اپنے گود میں کھلایا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ عام بچہ نہیں تھا، ان کے آتے ہی بنو سعد کی ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے، اور سارے بچے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں، شیمہ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے محلے میں رواج تھا، رات کے وقت یا شام کے وقت ساری لڑکیاں جو ان کی عمر کی تھیں، شیمہ کی عمر کی تھی، وہ کہتی ہیں اپنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، جس کا بھائی ہوتا لے کر کے آتی تھی، کمپٹیشن چلتا تھا،
बहन अपने भाई को दिखाकर कहती किसका भाई ज्यादा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन अपने छोटे भाई की गोद में लाकर उसके नाक नक्शे बयान करती, अरे मेरे भाई की तो पेशानी बड़ी चौड़ी है, ये खूबसूरती की अलामत है। कोई कहती मेरे भाई की तो आंखें बड़ी झील जैसी हैं और ये बड़ा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन गोद में लिए हुए बच्चे को अपने भाई पर फख्र करती। और हज़रत शैमा कहती हैं जब इस मजमे में मैं मेरे भाई मोहम्मद को लेकर के आती, अल्लाह अल्लाह, वो कहती हैं सारी मेरी सहेलियां उठ खड़ी होती, कहती शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं, यह हमारा आपस का मुकाबला है, यह हमारा आपस का कंपटीशन है। तू कभी मोहम्मद को हमारे दरमियान न ला, इसलिए कि इसके मुकाबले में चौधरी का चांद भी शर्मा जाता है। यह बनु साद की खवातीन का कहना है। हज़रत शैमा कहती हैं उस मुकाबिल में मैं कभी रसूल पाक को ले जाती तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, कहती कि शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं। व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने जना नहीं। वो 2 साल की उम्र पाक में हलीमा सादिया दौड़ती हुई वापस मक्का ले आई और हज़रत आमिना से कहा मैंने 2 साल का अरसा आपसे मांगा था लेकिन 6 महीने और बढ़ा करके दे दो, उजरत भी नहीं चाहिए, मुआवजा भी नहीं चाहिए। लेकिन हज़रत बीबी आमिना ने अपने पास अपने साहबजादे को रख लिया। 2 साल के अरसे में घर में कितने अफराद हैं, कौन है, बाप नहीं है, दादा है अब्दुल मुत्तलिब, वो भी बुढ़ापे को पहुंचे हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की सरपरस्ती में हैं। 6 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ ननिहाल का सफर किया, मदीना का सफर किया। उस वक्त जो यसरफ था वो हुजूर का ननिहाल भी है, नानी का घर है। हजरत आमना के साथ गए 6 साल की उम्र में, जब हजरत अब्दुल्ला की एक कनीज उम्मे ऐमन साथ में है, कोई नहीं, 3 लोगों का ये काफिला पैदल मक्का से मदीना गया है। मदीना से वापसी हो रही है, मकाम अबवा में बीबी आमिना बीमार हुई। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा इतनी शिद्दत से बीमार हुई कि वो चल फिर नहीं सकती थी। उसी रास्ते में वो रह गई और उसके बाद अपने नूरे नजर को करीब बुलाया और कहा ऐ मोहम्मद मेरी आखिरी सांसें हैं। 6 साल की उम्र पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की आंखें बंद की और उनकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवास की। वो 6 साल की उम्र में अपनी मुकद्दस माँ का जिस्म मुबारका उठाते हैं, कब्र में दफन भी करते हैं और अपने वालिद की कनीज के साथ वापस मक्का आते हैं। अब कौन था इस मोहम्मद अरबी के साथ, न बाप है न माँ है, वो दुर्रे यतीम, पूरी कायनात के यतीमों का आका बना है, पूरे यतीमों का मावा मलजा बना है। लेकिन अल्लाह ने उसे दुर्रे यतीम पैदा किया। जब 8 साल की उम्र हुई दादा का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए। अब कौन था सिवाय एक चचा के, अबू तालिब के, अब कोई नहीं था। आपकी सरपरस्ती में रहे। जहां तक बात आती है अबू तालिब की, मैं कहूंगा बड़े अदब के साथ, ऐ लोगों इस इख्तिलाफी मसले में कभी भी तीर मारने की कोशिश ना करना। बाज लोग अबू तालिब के कुफ्र के मुतालिक इसरार करते हैं कि वो काफिर थे, बाज लोग ईमान के मुतालिक, लेकिन जो हकीकत है वो अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के हवाले करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जान से ज्यादा तरबियत की है। यहाँ तक कि मक्का वालों से उन्होंने कहा था, जब रसूल पाक ने ऐलान नबुव्वत किया था, अबू जहल, उतबा, शैबा सब ने आकर कहा अबू तालिब अगर ये तेरी निगरानी में ना रहे तो हम इसका कुछ से कुछ कर दें, तो मोहम्मद हमारे हवाले कर दे। जानते हो अबू तालिब, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब सिरे से कोई आदमी उनको बिल्कुल काफिर मुशरिक करता है। मैं कहता हूँ कफ़े लिसान तो करो, जुबान को रोक तो लो, जो मामला होगा क़यामत के दिन देखा जाएगा। हुजूर के चचा हैं लेकिन इश्क की बात तो देखें, वो मक्का वालों से क्या कहते हैं। कोई मोहब्बत करने वाला ही ये जुमले कह सकता है। मक्का वालों से उन्होंने कहा ऐ मक्का वालों सुन लो, तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद रख दो, दूसरे हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये अबू तालिब के अल्फाज थे जो रसूल पाक के लिए उन्होंने फरमाए थे। मैं अदब से कहता हूँ, लेकिन फिर साथ में ईमान और कुफ्र का मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, इसलिए कि इस पूरी कौम को न जन्नत देना है न दोज़ख देना है, न क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में फैसला है न मेरे हाथ में फैसला है। अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला। न आला मलाइका में से हैं हम, न फरिश्तों में से हैं।
بلکہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے یہ فیصلہ، ہر ایک کے جنت و دوزخ کا فیصلہ۔ بہرحال 12 سال کی عمر میں ابو طالب نے رسول پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ ایسا مجھے بتاؤ ابو طالب پر جب بھی باتیں آئیں ادب کے ساتھ کہو، ادب کے ساتھ کہو۔ میں نے ابو طالب کو بہت پڑھا ہے، وہ رسول پاک کو چھوڑ کر ایک لمحہ بھی نہیں رہتے تھے، ایک لمحہ نہیں رہتے۔ 12 سال کی عمر میں جب انہیں یمن کی تجارت پہ جانا تھا، ابو طالب نے انہیں چھوڑا نہیں، رسول پاک کو تجارت کے سفر میں ساتھ لے لیا۔ بیچ راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا، وہاں ایک راہب تھا، عیسائی راہب، اس نے دیکھا، چہرے پاک کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں پڑے ہوئے ساری علامتیں دیکھ لیا، اس نے مہمان بنا لیا۔ ابو طالب سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، کون سا خاندان ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو وہ راہب کہتا ہے، بحیرہ راہب، اے ابو طالب میری بات سنتے ہو تو سن لو، جو تمہارے ساتھ بچہ تمہارا بھتیجا ہے یہ اللہ کا سب سے آخری رسول ہوگا، یہ سب سے آخری رسول ہوگا۔ تم جا رہے ہو شام یا یمن، وہاں یہودی اس کے جانی دشمن ہوں گے، وہ بچے کو مار ڈالیں گے، قتل کریں گے، لہذا تم اپنی تجارت کا سامان یہیں بیچ دو اور واپس مکہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے صرف رسول پاک کی جان کی حفاظت کے لیے پورا تجارت کا قافلہ وہاں بیچ دیا، واپس مکہ تشریف لائے۔ ابو طالب نے 25 سال کی عمر تک رسول پاک کی ایسی تربیت کرتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے کوئی فروگزاشت نہیں کیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی بھی، میرے آقا کی شادی کی عمر ہے، یہ شادی کی عمر ہے، رسول پاک کو سامنے سے پیغام آیا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، جو مکہ کی طاہرہ تھی۔ لوگ کہتے ہوں گے مالدار سے شادی کیا، بلکہ آپ کو یہ معلوم نہیں پورے مکہ میں حضرت خدیجہ کا ایک لقب مشہور تھا، طاہرہ ان کو کہا جاتا تھا۔ حضور کے پاس جب ان کا پیغام نکاح آیا، آپ نے ایکسپٹ کیا۔ آپ سوچیں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح کرنے والا صرف عورتوں کا دل دادا نہیں ہو سکتا، وہ بھی بیوہ عورت، دو شوہر ان کے ہو چکے تھے، اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے، تیسرے شوہر میرے آقا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے، شادی کا جو خطبہ نکاح ہے کوئی اور نہیں ابو طالب ہی پڑھ رہے ہیں۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، خطبے کے الفاظ بھی دیکھیں، کہیں ایک شرک نہیں، کہیں ایک کفر نہیں، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف ہے۔ اس کے بعد رسول پاک کی تعریف بھی اس خطبے میں موجود ہے، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے جو رسول پاک کے نکاح میں خطبہ پڑھا تھا، کوئی اور نہیں پڑھا، چچا نے خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے پھر سارے مجمع میں کہا یہ میرا عزیز از جان بھتیجا محمد ہے، اس سے زیادہ شریف پورے مکہ میں تم لا نہیں سکو گے، اس سے زیادہ حسین تم پورے عرب میں لا نہیں سکو گے۔ اس کے بعد کہا محمد کا جو مہر طے پاتا ہے وہ ابو طالب کے مال سے جائے گا، خدیجہ الکبریٰ کو جو مہر دیا گیا رسول پاک کا وہ بھی ابو طالب کے مال سے دیا گیا ہے، رسول پاک کے اس چچا کے مال سے۔ اب یہ زندگی ہے پاک، ازدواجی زندگی ہے، میرے آقا سیدہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارتے ہیں۔ 50 سال کی عمر مبارکہ جب میرے آقا کی ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر پاک جب تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اے رسول آپ اعلان کر دیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کی طرف آؤ۔ یہ حضور کی 40 سالہ زندگی میں جو انقلاب آیا، اب مکہ والوں کی یہاں سے ستم زریفیاں شروع ہوئی۔ میرے آقا نے سب کو جمع کیا مکہ کے ایک سرزمین پر، میدان میں پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ سبوں نے کہا تم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں۔ حضور نے فرمایا اے مکہ والو، اگر میں یہ کہہ دوں ان پہاڑوں کے پیچھے ایک فوج چھپی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی، کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا آج تک کبھی آپ نے جھوٹ کہا نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے ہم اس کو بھی مانیں گے، ہم اس کو بھی یقین کے ساتھ تسلیم کریں گے۔ حضور نے فرمایا جب میری باتوں پر اتنا تمہیں یقین ہے تو سنو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، ہر ایک کے سامنے سر جھکانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اور میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں، اس کی طرف سے اخلاقی تعلیمات لے آیا ہوں، تمہاری روحوں کا بدلنے آیا ہوں۔ جب میرے آقا نے فرمایا سارے مکہ والے ناراض ہوئے، سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، کوئی اس میدان میں ایمان لانے والا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا صرف 2 لوگوں سے شروع ہوئی، ایک حضرت علی سے، دوسرے حضرت خدیجہ سے۔ کبھی نا امید مت ہو، اپنی دعوت اثر کتنا رکھتی ہے یہ اللہ کے اوپر چھوڑو، بولنا سیکھو،
آج نہ صحیح کل مولا تعالیٰ تمہاری اس دی ہوئی دعوت کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائے گا۔ دو لوگوں سے دعوت شروع ہوئی، ایک علی سے ایک خدیجہ سے، لیکن وہ دعوت آج کہاں کو پہنچی ہے؟ آج تقریباً پوری دنیا میں 2.25 ارب لوگ 180 کروڑ کی تعداد میں مسلمان جی رہے ہیں۔ وہ 2 لوگوں سے شروع ہونے والی دعوت 200 کروڑ کو پہنچ چکی ہے، لیکن ایسا سیل رواں ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ دعوت رسول اللہ کی جو مکہ کی ان چوٹیوں سے نکلی تھی، فاران کے ان پہاڑیوں سے نکلی تھی، آج تک زندہ ہے اور صبح قیامت تک یہ دعوت زندہ ہی رہے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں مختصر سی بات، یہ جو آج فرانس، امریکہ، یورپ جو ان کے اندر جو کھلبلی ہے، بے چینی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ گستاخی کرنا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آتنکواد سے جوڑنا، ٹیررزم سے جوڑنا، کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ جانتے ہیں آپ؟ ایک پیٹ کا درد ہے۔ کس بات کا؟ یہ میں نہیں کہتا، امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ ہے اس سے قبل کا، اس نے خود یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آج پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ فاسٹ گروونگ والا کوئی ریلیجن ہے تو اسلام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ تیزی سے اگر کوئی دین دنیا میں پھیل رہا ہے تو اسلام۔ یورپ کے متعلق تو تعداد آنکڑے میں ملتے ہیں، پر ڈے وہاں 400 لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر کے وہ گھبرائے، اس لیے کہ ڈیلی کے 400 کے حساب سے جب وہ گنتی بناتے ہیں ہماری ہے کتنی پاپولیشن، اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا ایک وقت آئے گا کہ ہم مائنورٹی ہو جائیں گے، میجورٹی میں آئیں گے، ہم تو غلام ہوں گے، تخت ان کے پاس آ جائے گا۔ یہ جو سب سے تیزی سے اسلام کے پھیلنا یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے علاقوں میں، خود فرانس کی حکومت یہ اچھی طرح سے جانتی ہے ان کے ہاں مسلمانوں کی تعداد چند سالوں پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے۔ چند سالوں 20 یعنی 10 سال یا 20 سال کی آپ وہاں کے ریکارڈز نکال کر کے دیکھ، آج 60 لاکھ مسلمان ہیں۔ انہیں معلوم ہے اب میئر بھی یہ بنیں گے، وہاں کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بھی یہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہی حال یوکے میں، یہی حال امریکہ میں۔ یہ جو خوف ہے صرف اور صرف یہی خوف انہیں ستا رہا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، پوری دنیا کے جتنے ریلیجنز، ان میں سب سے زیادہ اپنے مذہب پر اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے صرف مسلمان ہیں، سب سے زیادہ۔ اگرچہ آپ ہمارے جماعت میں بے نمازی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود میرا چیلنج، میرا دعویٰ، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا بدھ ہوں، ہندو ہوں، ان کے ہاں ان کے ریلیجین کی پریکٹس کا مطلب جیسے ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، یہ پریکٹس ہے، اسلام کی ایکٹیویٹیز ہے۔ ان کے مذاہب میں جو پریکٹس ہیں ان میں بہت کم ہے عمل کرنے والے۔ آج یورپ میں ایتھیزم بہت پھیل چکا ہے۔ ایتھیزم کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، معاذ اللہ رب۔ یہ کثرت سے وہاں پھیلا ہے۔ اور کون ایتھیسٹ بن رہا ہے؟ عیسائی ایتھیسٹ بن رہا ہے، جیوز ایتھیسٹ بن رہا ہے، جو پہلے کسی اور ریلیجن میں تھے وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، یعنی کوئی خدا نہیں، ہم خدا کو مانتے ہی نہیں۔ آج بہت زیادہ وہ لوگ بھی پھیل رہے ہیں۔ 2 خطرے ہیں۔ اور مسلمان کتنے ایتھیسٹ بن رہے ہیں تو کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ 100 میں 2 لوگ بھی ایتھیسٹ نہیں بن رہے مسلمان، اس لیے کہ یہ اپنے ریلیجن پر، اپنے مذہب پر سب سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں۔ دوسروں کیا ہفتے میں 1 بار عبادت ہے، لیکن مسلمان کیا دن میں 5 مرتبہ ہے۔ یہ اذان سنتا ہی رہتا ہے، سجدے کرتا ہی رہتا ہے۔ اسلام نے ایک دن بھی اسے چھٹی نہیں دی۔ ہمارے ہفتوں میں کوئی سنڈے نہیں آتا نماز کا، کوئی ایسی چیز، حتیٰ کہ بیمار کے لیے بھی چھٹی نہیں دی۔ سب سے زیادہ اپنی پریکٹس جو کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو عقلی طور پر میں سمجھانے کے لیے کہوں گا، جو بندہ جیم کرتا ہے اسے معلوم ہے ڈیلی اگر ورک آؤٹ جاری ہے تو اس کا جسم سلامت ہے، چند دن اگر چھوڑ دے گا تو ادھر ادھر پھیل جائے گا۔ ہوتا ہی یہی، سب کو معلوم، جو سب سے زیادہ پریکٹس کرتا رہتا ہے وہ اپنی فیلڈ پر جمع رہتا ہے۔ تو جو مسلمان نمازوں کے ساتھ ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ہیں، روزے ہر سال ہیں، زکوٰۃ ہر سال ہیں،
1000 رکاوٹیں آئیں، سال میں 40 لاکھ کا مجمع عرفات میں پھر بھی جمع ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسلام کی پریکٹس ہے مسلمانوں کی، یہ کھلبلی مچا رہے ہیں۔ دوسرے کسی ریلیجن میں اس قدر عمل نہیں دیکھا جاتا، اور ایتھسٹ بھی یہ نہیں بن رہے، ان کے جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا تو اسلام میں جا رہے ہیں یا ایتھسٹ ہو گئے۔ ان قریب انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اسی طرح یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ جو آج تالاب کی شکل میں یورپ میں ہے، کنویں کی شکل میں فرانس میں ہے، کل یہ سمندر کی شکل بن جائے گا اور پھر سب کو بہا لے جائے گا۔ اس لیے چاہتے ہیں کبھی ان کے نبی کے کارٹون بناؤ، کبھی قرآن پر حملہ کرو، کبھی اسلام پر، اور لوگوں کو دہشت گرد بنا کر کے ان کے خلاف غم و غصہ عام لوگوں میں ڈالو، لیکن ہو نہیں رہا ہے، ہو نہیں رہا۔ بعض مسلمان چہرے یہ پکڑتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑا اور پوری دنیا میں بتانے کی کوشش کی داڑھی والا امامے والا آتنکواد ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، آپ کو میں بتاؤں 9/11 کے بعد 2001 کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں دیکھا گیا، اس سے 100 سال پہلے 100 سال کے ریکارڈ میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو 10 سال کے اندر ہوئے، 10 سال کے اندر اتنی تیزی۔ جب وہ بار بار کہا گیا آتنکواد ہے، یہ آتنکواد ہے، تو بیچارے جو کبھی اسلام کو جانتے نہیں تھے انہوں نے قرآن اٹھانا شروع کیا، سیرت مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا۔ دیکھتے تو ہیں صحیح، کیا قرآن حقیقت میں ٹیررزم سکھاتا ہے؟ کیا محمد آتنکواد سکھاتے تھے؟ جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں وہ قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ عزیزان گرامی اوقات، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعوت مکمل ہو کر رہے گی، اگرچہ کافر و مشرکین ناپسند کریں۔ 40 سال کے بعد سے لے کر 53 سال تک میرے آقا مکہ مکرمہ میں رہے، مصیبتیں بھی جھیلی، مشقتیں بھی اٹھائی، اور لوگوں کے 1000 طریقے کے طعنے بھی برداشت کیے۔ 53 سال کے بعد میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، اور اس کے بعد جو مدینے کے خلاف آواز اٹھا تھا اس کے خلاف میرے آقا نے تلوار بھی اٹھائی۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، اور جنگ موتا ہوئی۔ یہ وہ جنگیں ہیں جو دشمنان اسلام کے خلاف میرے آقا نے کی۔ تقریباً 25 یا 26 غزوات ہوئے، جس میں 18 میں تو خود میرے آقا تشریف لے کر گئے، اور یہ 10 سال کے عرصے میں زیادہ سے زیادہ جنگیں ہوئی۔ جو رسول مکہ چھوڑ کر نکلے تھے رات کی تاریکی میں، 2 لوگ، ابو بکر صدیق اور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2 لوگ نکلے تھے۔ 6 سال گزرے تھے، 6 سال مدینے میں، 7ویں سال وہی رسول، وہی صدیق اکبر مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے کی نیت سے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی جنگ و جدال نہیں، فاتح کی شان سے آئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بتوں کو نکالا، پاک کیا، اور کہا آج محمد اللہ کا رسول خانہ کعبہ کو پاک کر رہا ہے، اور صبح قیامت تک اب یہاں شرک نہیں ہوگا، بت پرستی نہیں ہوگی، کعبے کو بنایا مطہر، یہ رسول پاک نے۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 سالوں کے اندر کتنے غزوات کیے۔ وہ آخری سال تھا میرے آقا کا جب 10 ہجری تھی، حضور نے اعلان کیا جو جو حج کے لیے میرے ساتھ آنا چاہے سب آ جائیں۔ یہ سن کر کے تقریباً 1,20,000 صحابہ حضور کے حج کے سفر میں ساتھی بن گئے۔ میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ، یہ حضور کا آخری حج تھا جس میں خطبۃ الوداع، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا۔ وہ آخری خطبہ پورے دنیا والوں کے لیے دستور ہے، ایک لا ہے، ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے۔ اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے، بوڑھوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا۔ حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، سود سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر گھمنڈ تکبر کرنے سے بچایا۔ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کالا گورے پر، گورا کالے پر، امیر غریب پر، غریب امیر پر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ یہ آخری خطبہ ہوا۔ اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو، یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو،
اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں تھی جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ، بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا۔ اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس حالت میں حضور مصلی پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 11ویں ہجری تھی جب 12 ربیع الاول تھی، بعض روایات میں 13 ربیع الاول ہے، یعنی کل آنے والا جو دن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو وصیتیں کرنی تھی وہ وصیتیں فرمائی۔ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا، بار بار مسواک طلب کرتے تھے یا پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ سکرات، یہ نزع کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت عزرائیل ہے، وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے، اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا۔ ملک الموت حجرے پاک میں داخل ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی، آقا حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں، اللہ کے حضور لے جاؤں، آپ کے رب اعلیٰ کے ذلوں میں لے جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرا دل درد کرتا ہے، ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے نزع کا وقت جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا۔ سکرات کے وقت جاؤ، لوگوں کے بستروں کے بعد ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، کلمہ آتا نہیں، لوگ بول نہیں پاتے، یہ وہ حالت ہوتی ہے نزع کی۔ لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے۔ میرے آقا رو پڑے، واہ امتی، واہ امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، کیا وہ نزع اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے ہیں وہ دنیا میں رہے گا، اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا، اسے احساس نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کر ہی رہے تھے، آخری جملے میرے آقا کے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو، اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے آقا کے لبھائے مبارک بند ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، جب بولیں گے۔ کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے، اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ۔ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا ابا؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جان چکی۔ حضرت عائشہ کہتی پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا، میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، وہ خاندان میں تنہا باقی تھی، حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا۔ جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے،
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بعد دیگر زیارت کی۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی؟ 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر۔ وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی؟ یہی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں، بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار، اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، واپس آئیں گے۔ حضرت عمر مدینے میں اس طرح گھوم رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن انتقال فرمائے اور بدھ کے دن تک آپ کا جسم مقدس رکھا گیا۔ جماعتیں آتی رہی، پڑھتی رہی، ملائکہ نے جنازہ پڑھا۔ بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اٹھایا اور اسی حجرے میں جہاں ماں عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کھودی گئی، لحد بنائی گئی جو ایل شیپ میں ہوتی، حضور کو پسند تھی، لحد مبارکہ میں رکھا گیا۔ اترنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آخری مرتبہ رکھا گیا، صحابہ کا مجمع تھا، بھیڑ تھی، ایک آخری نظر اس آفتاب رسالت پر ڈال لیں، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا قبر کی تختیاں بند کرنے سے پہلے رسول پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے میں نے کان لگایا، اس وقت رسول پاک کہہ رہے تھے امتی امتی رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون۔ اے مولا میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ یا آخری جملے قبر انور میں رکھنے کے بعد رسول پاک کے اے امتیوں، کیا ہم نے رسول پاک کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے ان کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر کے یہ سوچا کہ ان کو کہ رات کے کھڑی ہوئی عبادتوں کا ہم نے صلہ دے دیا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ قبر مبارکہ بند کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن لحد کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل بنا۔ نفس گم کردہ می آیت چنے تو بایزیدی جا، وہ قبر اتھر آج بھی ہم مسلمانوں کے روح کی ٹھنڈک ہے۔ وہ ہرا گنبد جو رسول پاک کے مسکن کے اوپر اپنی جگمگاہٹ بکھیر رہا ہے، وہ کروڑوں عاشقوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، ہمارے دل کا سکون ہے۔ اے میرے عزیزوں، آج ہم جئیں گے تو اسی امید کے ساتھ، اسی آس کے ساتھ۔ میرے آقا نے آخری وقت یہ بھی فرمایا تھا جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم آج اپنے نبی پر جان و مال، اپنے ماں باپ فدا کرنے کی بات کرتے ہو، خوف نہ کرو، کل ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارے آقا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہمارے رسول کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ مغرب کے دلدادہ ہیں اور دوسروں کی کیریکٹر کو اپنا کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیے ہیں، ان کو مبارک ہو، وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، ابو لہب، ان گستاخوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت میرے رسول کی زندگی پاک کو جب تک رکھا 63 سال وہ رحمت تھے، اور آپ کی وفات بھی امت کے لیے رحمت ہی ہے، رحمت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے امت کو عذاب دینے سے محفوظ رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میں پیدائش سے لے کر میرے آقا کی وفات تک کی باتیں صرف مختصر سے ایک وقت میں گھیرا، لیکن حضور پاک کی حقیقت تو یہ ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آپ کی ثنا تو ممکن ہی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ حاصل کلام یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے آقا وہ آپ کا مرتبہ ہے یا رسول اللہ۔ آپ کے دربار میں میں یہ آخری الفاظ یہ کہتا ہوں، آج کی میلاد کے دن سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے یا رسول اللہ۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم
میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یا رسول اللہ۔ اس فخر کے ساتھ میں جیتا ہوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں دشمن جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔